وہ بھی قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے تمہارے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کو علم تھا گود میں، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک علم نہیں تھا۔ بتائیے کیا بولیں گے ان کے سامنے؟ یہ لوگ بول سکتے ہیں؟ اونچی بھلے نام مودودی رکھ لیں، دیوبندی رکھ لیں، وہابی رکھ لیں، خارجی رکھ لیں، ناسبی رکھ لیں، ندوی رکھ لیں، ہیں یہ جتنے ان کے ٹولے ہیں، یہ جواب دے سکتے؟ آؤ واقعہ آپ کو سنا دوں، پھر سن لیجئے، ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن میں پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے، بات بھی سمجھ آ جائے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، ٹائٹل، نام کچھ اور ہوتا تھا، پکارتے اس کو کیا تھے؟ رعونت سے بنا ہے، رعونت سے۔ کہتے ہیں نا میں فنے خواہ ہوں، یہ فنے خواہ یہ کہنا اپنے آپ کو یہ فرعونیت ہے، رعونت ہے۔ جانتے نہیں ہو مجھے، جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ فرعونیت ہے۔ او فرعون اس کا لقب، رعونت، تکبر، گھمنڈ، دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا۔ ادھر ایک طرف دعوے خدائی کے، دوسری طرف نجومی ساتھ رکھ لیے، مجھے خبریں دیا کرو کیونکہ خدا کو خبر۔ اگر خدائی کے دعوے کر رہا ہے تو باتھ روم کیوں جاتا ہے؟ نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو؟ پیشاب روک سکتا تھا اپنا، نمبر 1 نمبر 2 بند کر سکتا تھا اپنا، کہاں کے خدائی کے دعوے؟ باتھ روم جا رہا اور کہہ رہا میں خدا ہوں۔ کیا ایسا کوئی بندہ دعویٰ کرے تو درست ہو سکتا ہے؟ مگر کیوں دعویٰ کیا اس نے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب دے۔ میں نے کوئی چیز سکھانی ہے آپ کو، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس نے کیوں دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں؟ صرف اس لیے دعویٰ کیا اس نے کہ لوگ جاہل تھے۔ لوگ آج بھی کوئی یہاں سڑک پہ کھڑے ہو گئے نا، سورج کو دیکھنے لگ جائے اور کہے کہ مجھے سورج میں لکھا نظر آتا ہے، 4 بندے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں دعویٰ کرتے ہیں لوگ ایسے کہ لوگ جاہل؟ پڑھے لکھوں کے سامنے دعویٰ چلتا؟ پڑھو، دین سیکھو، تاکہ یہ جتنے جنتر منتر کاروبار جنہوں نے کھولے ہوئے ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، ٹھپ۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اگر مان لیں گے مولوی کی شریعت کو تو ان کا کاروبار چلے گا، تو کاروبار چلانا ہے نا، تو اسی لیے فرق بتانا پڑے گا آپ کو۔ وہ بہکاتے ہیں خبردار مولویوں کے پاس نہیں جانا، مولوی ہوں مولوی ہوں مولوی ہوں۔ ان کو پتا مولوی کے پاس جائیں گے حقیقت کھل جائے گی، پھر ہمارا کاروبار ہو جائے گا ٹھپ۔ تو یہ صرف اس لیے کہ لوگ جاہل ہیں۔ پڑھو، دین سیکھو، پہلی وہی اقرا پڑھو، پڑھو، اتنا پڑھو کہ یہ تم سے کھیل نہ سکے۔ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ دین سیکھنا تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ 24 گھنٹے کے لیے چینل مل گئے ہیں جناب، ریموٹ گھماتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، کتاب کون پڑھے؟ بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا، کاروبار پہ لگا دیا یا ادھر لگا دیا، 2 پیسے کماؤ، یوں کرو وہاں کرو، انہی چیزوں میں پڑ گئے ہو۔ پڑھو، اگر علم ہوگا تو پھر تم سے کوئی کھیل نہیں سکے گا۔ اس نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، میں خدا ہوں، اور ساتھ نجومی رکھ لی ہے، کیونکہ خدا کو روز پوچھنا پڑتا تھا آج میرا دن کیسا گزرے گا۔ یہ تفریحاً کہہ رہا ہوں، طنزاً کہہ رہا ہوں، ورنہ لفظ خدا کے ساتھ مذاق نہیں۔ ویسے خدا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں وہ چونکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نجومیوں نے کہا اے بادشاہ، اے ہمارے خدا، ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا، تجھے تباہ کر دے گا۔ خدا کو تو لگ گیا ڈر، خدا تو لگا کانپنے، خدائی کے دعوے اور بچہ میری تباہی کا سبب تھے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، سب کو قتل کروا دوں گا۔ الو تھا میرا وہ۔
ہو سکتا ہے ساتھ پٹھا بھی ہو الو کا. او بے وقوف، اگر تجھے واقعی نجومیوں پہ اعتبار ہے تو ایسا ہونا تھا. ایسا تو بھلے بچے قتل کروا نہ کروا، جب نجومی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہونا تھا. نجومی بھی رکھے ہوئے ہیں اعتبار بھی. عقل نہیں نہ تھی. کہنے لگا میں بچے قتل کرواؤں گا. فوراً حکم دیا بنی اسرائیل کی مردم شماری کرو. شروع ہو گئی گنتی، کون کون رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنے بچے ہیں، ان کی سب کی مردم شماری ہو گئی. قانون بن گیا بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بچہ پیدا ہو سرکاری دائی آئے گی، مڈ وائف، ڈاکٹر. اس زمانے میں میٹرنیٹی ہومز، اچھا خانہ وغیرہ نہیں تھے. وہ عورت آتی، 2 سپاہی آتے، اگر لڑکا پیدا ہوتا وہ سپاہیوں کو دیتی، وہ ذبح کرتے، دفن کرتے، رجسٹر میں نام لکھا جاتا فلانے کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ذبح کیا گیا، دفن کر دیا گیا. قرآن میں اللہ یہ واقعہ بیان فرماتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یاد کرو بنی اسرائیل، جب فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. ابنا نساء، جب نساء کا لفظ ابنا کے مقابل آئے گا تو مراد لڑکیاں، عورتیں نہیں. 1 2 100 1000 ہزاروں لاکھوں بچے ذبح ہو گئے. خدا کو ڈر جو لگ رہا ہے. کتنے؟ شکر کرو اس زمانے میں فیملی پلاننگ نہیں تھی، ورنہ قانون ہوتا بچے 2 ہی اچھے اور مسئلہ بن جاتا. لاکھوں بچے ذبح ہو گئے. عمریں ہوتی تھی لوگوں کی زیادہ، پہلے لوگ ہو گئے بوڑھے. فرعون اور اس کے درباری تو کام نہیں کرتے تھے، ان کو تو مفت کی پڑی ہوئی تھی لت. کام کرتے تھے بنی اسرائیل والے. وہ آئے بادشاہ کے پاس، فرعون کے ساتھی اور اس کے ماننے والے، کہنے لگے بادشاہ تو اب بنی اسرائیل میں بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا، یہ پرانے لوگ ہو گئے، بوڑھے، جوان ان میں ہے نہیں، ہمارا کام کون کرے گا، بوجھ کون اٹھائے گا، ہمیں تو کام کی عادت نہیں، ہم تو مفت ہو رہے، ہمیں تو آرام کی عادت پڑ گئی ہے، کام کرتے ہیں. یہ اب ان میں نئے نہیں آئیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا. لو جی خدا کو سوچنا پڑ گیا. نہیں سمجھے جملہ، مشکل پیش آ گئی. کیا کروں؟ اس نے قانون بنایا، اچھا اب آئندہ سے یہ ہوگا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑیں گے، 1 سال ذبح کریں گے. 1 سال پیدا ہونے والے لڑکے زندہ چھوڑ دیے جائیں گے، 1 سال پیدا ہونے والے ذبح کیے جائیں گے. تو اس طرح 1 سال جو بچے زندہ رہیں گے وہ جوان ہوں گے، وہ تمہارے کام کریں گے، 1 سال ذبح کریں گے. خدا کی قدرت، وہ سال جس میں بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ سال جس میں بچوں نے ذبح ہونا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سنا آپ نے طریقہ کیا تھا؟ وہی آتی تھی عورت، وہ ڈاکٹر جو مڈ وائف، اور 2 سپاہی آتے تھے. ادھر نام لکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کتابوں میں 2-3 لکھے ہیں، مگر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے یوحانز. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کسی تعویذ میں لکھتے ہیں، یوحانز نام تھا ان کا. یوحا، لوخا یہ بھی لکھے ہوئے، لیکن یوحانز صحیح زیادہ قریب یہی معلوم ہوتا ہے. وہ سرکاری عورت جو فرعون کی طرف سے مقرر تھی وہ آئی، اندازہ کر کے کہ دن پورے ہو گئے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. وہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملی. اللہ نے اس عورت کے دل میں رحم ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ رحم. قدرت انتظام کرتی ہے نا، رحم ڈال دیا. وہ آ کے کہنے لگی بہن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. مجھے تم سے کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے. میں پسند نہیں کروں گی کہ تمہارا بیٹا ہو اور اس کو ذبح کیا جائے. خود کہہ رہی ہے. انتظام کون کر رہا ہے؟ اونچی. فرعون کا آرڈر کیا ہے؟ ذبح کرنا ہے. وہ کہہ رہی مجھے تم سے ہو گئی ہے محبت، میں تو ذبح نہیں ہونے دوں گی. لیجئے جی
آدھی رات گزری، رات کا تیسرا پہر، ادھر باہر سپاہی پہرا دے رہے،